میں ہوں اظہر شام اور آپ دیکھ رہے ہیں نتمی سچ۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے جو زیادہ آج کل پاپولر ہو رہا ہے لیکن بہت لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنریشن کو تقسیم کیا جا رہا ہے کہ ایکس جنریشن کون سی ہے، وائی کون سی ہے اور زی کون سی ہے اور الفا کون سی ہے۔ اس بارے میں آپ کو ایک تفصیل سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ تو اس بات سے واقف ہیں، مگر اکثر لوگ جو نہیں جانتے، میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک بات آج کے دور میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص جین زی سے ہے یا فلاں کا تعلق جین ایکس یا جین وائی سے ہے، تو اکثر یہ الفاظ محض لیبل بن کر رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاحات انسانی معاشرے کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش کا نتیجہ ہے۔ جنریشن یا نسل دراصل محض عمر کے فرق کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پورے فکری، سماجی اور تکنیکی ماحول کی عکس ہوتی ہے۔ اس عکس میں کوئی فرد پروان چڑھتا ہے اور کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور کوئی آنے والا ہے۔ ماہرین سماجیات نے نسلوں کی یہ تقسیم اس بنیاد پر کی کہ ہر دور میں پیدا ہونے والے افراد ایک جیسے عالمی حالات، معاشی اتار چڑھاؤ، ٹیکنالوجی کی نوعیت اور سماجی اقتدار سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہی عوامل ان کی سوچ، ان کی ترجیحات اور ان کے رد عمل کو تشکیل دیتے ہیں۔ مثلا ایک مثال کے طور پر میں بیان کروں کہ اگر ایک شخص کی عمر ابھی 60 سال ہے تو ایک شخص کی عمر 20 سال ہے، تو خاص کر کے ہماری سوسائٹیز میں یہ بڑا ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ 60 سال والا زیادہ شعور رکھتا ہے اور 20 والا کم رکھتا ہے، اور اسے یہ چیز نہیں پتا اور اس کا یہ ہے۔ اور خاص کر کے 60 سال والا جو ہوتا ہے وہ اپنے انداز سے 20 سال والے کو جینا سکھاتا ہے، جینا اس کو بتاتا ہے کہ تو اس طرح جی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنریشن کا گیپ ایک حقیقت ہے، اور یہ اپنے سوچنے کی صلاحیت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور ایک انداز کہہ سکتے ہیں سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، دیکھنے کا، یہ جنریشن میں مختلف ہوتے ہیں۔ اگر میں اپنے حساب سے اس چیز کو سوچوں تو تقریباً ہر 10 سال کے بعد ایک جنریشن بدلی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ جو ابھی عالمی سطح پر اس کی تقسیم کی گئی ہے وہ غالباً تقریباً 18 سے 20 سال میں کی گئی ہے۔ ناظرین، ماہرین سماجیات نے نسلوں کی یہ تقسیم اس بنیاد پر کی ہے کہ ہر دور میں پیدا ہونے والے افراد ایک جیسے عالمی حالات، معاشی اتار چڑھاؤ اور ٹیکنالوجی کی نوعیت اور جو سماجی اور معاشرتی اقتدار ہیں ہمارے، ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہی عوامل ان کی سوچ، ان کی ترجیحات اور ان کے عمل کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس تسلسل میں جنریشن ایکس وہ طبقہ ہے جو تقریباً 1964-65 سے 65 کے بعد پیدا ہوئے اور 1980 سے پہلے پیدا ہوئے، یعنی 1965 سے 1980 کے درمیان پیدا ہوا وہ شخص، یہ وہ نسل ہے جس نے دنیا کو ایک نسبتاً سست رفتار، کم معلوماتی اور زیادہ عملی انداز میں بھی دیکھا ہے، جہاں چیزوں کی قدر، انتظار کی عادت اور ذاتی محنت بنیادی اصول سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ نہ مکمل طور پر پرانے زمانے کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ ہی ڈیجیٹل دنیا کے اصل باشندے، بلکہ یہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے روایتی معاشرے میں جدید دنیا تک کا سفر اپنی آنکھوں کے سامنے طے ہوتے دیکھا ہے۔ اسی لیے ان کی سوچ میں احتیاط، ذمہ داری اور استحکام نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنریشن جو 65 سے 80 کے درمیان میں پیدا ہوئی، ان میں 70% لوگ ایک خاص ٹھہراؤ رکھنے والی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں ایک تسلسل اور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آتی ہے جنریشن وائی، جو تقریباً 1981 سے لے کے 1996-97 کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ نسل ہے جس نے بچپن میں دنیا کو ایک مختلف انداز میں دیکھا ہے۔ ان کا جو بچپن تھا نسبتاً سادہ اور جوانی میں تیزی سے بدلتا ہوا پایا گیا۔
انٹرنیٹ، موبائل فون اور سوشل میڈیا ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں بلکہ ایک ارتقائی تجربہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نسل سوال کرتی ہے، نظام کو چینج کرتی ہے، نظام کو چیلنج بھی کرتی ہے، اور محض روایات کی بنیاد پر کسی بات کو قبول کرنے کے بجائے اس کے مقصد اور فائدے پر غور کرتی ہے۔ کے نزدیک کامیابی کا تصور صرف مالی استحکام تک محدود نہیں بلکہ ذاتی اطمینان، خود اظہار اور زندگی کے معیار سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جنریشن آتی ہے زی، جو تقریباً 1997 سے لے کر 2012 کے درمیان پیدا ہوئی ہے، اور یہ وہ نسل ہے ناظرین جس نے آنکھ کھولی تو دنیا پہلے ہی ڈیجیٹل ہو چکی تھی۔ اس نسل کے لیے معلومات حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا بلکہ معلومات کی زیادتی اصل چیلنج ہے۔ جین زی کا ذہن تیز، متحرک اور بیک وقت کئی سطحوں پر کام کرنے کا عادی ہے۔ یہ نسل روایتی اتھارٹی کو اندھا دھند قبول نہیں کرتی بلکہ دلیل، شفافیت اور مقصد مانگتی ہے۔ ان کے لیے شناخت، ذہنی صحت، سماجی شمولیت یا عالمی سطح پر جڑے ہونے کا احساس غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بڑی نسلوں کو ان کا رویہ غیر سنجیدہ یا باغیانہ سا لگتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ محض مختلف دور میں پروان چڑھی ہوئی سوچ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جنریشن آتی ہے الفا، جو کہہ سکتے ہیں کہ 2013 کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا ابھی قبل از وقت ہے، مگر یہ طے ہے کہ یہ نسل ایسی دنیا میں جوان ہوگی جہاں مصنوعی ذہانت، خود کار نظام اور ڈیجیٹل حقیقت معمول کی بات ہوں گے۔ اگر سوال یہ ہو کہ ان نسلوں کی تقسیم کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معاشرتی تصادم کی ایک بڑی وجہ ایک دوسرے کی فکری ساخت کو نہ سمجھنا ہے۔ جب ایک دفتر میں جین ایکس کا نظم و ضبط جین زی کی آزادی اور آزادی پسند سوچ سے ٹکراتا ہے، یا جب والدین اپنے بچوں کی ترجیحات کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہیں، تو اصل مسئلہ نسلوں کے درمیان شعوری فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ تقسیم ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہر نسل اپنے وقت کے حالات کی پیداوار ہوتی ہے۔ نہ کوئی نسل برتر ہے اور نہ کوئی نسل کمتر ہے۔ فرق صرف زاویہ نظر کا ہے، اور جب ہم اس فرق کو سمجھ لیتے ہیں تو نہ صرف مکالمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ معاشرہ بھی زیادہ متوازن اور باشعور سمت میں آگے بڑھتا ہے۔ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک جوان 20 سال کا جوان 40، 45 یا 50 سال کے جوان کو یہ کہے کہ تمہارا نظریہ غلط ہے اور میرا صحیح ہے۔ نہیں، جو 40-50 سال کا جوان ہے وہ اپنے انداز سے سوچتا ہے، جو 20 سال کا جوان ہے وہ اپنے انداز سے سوچتا ہے، اور جو 10 سال کا ہے وہ اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنی سوسائٹی میں استحکام لانا ہے تو ہم کو اس جنریشن گیپ کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابق جینے کا حق حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اظہر شام کو ایک چھوٹے سے معلوماتی پروگرام سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔